السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رب لم یزل کی جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، جس نے اس کائنات کو بنانے سے قبل میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد کائنات کی رنگینیاں بنائیں، آسمان کی بلندیاں بنائیں، زمین کی شادابیاں بنائیں، شمس و قمر کو تابانی بخشی، تاروں کو جگمگاہٹ عطا کی، پھولوں کو خوشبو عطا کی، ملائکہ کو پرواز عطا کی، حوروں کو حسن عطا کیا اور انسان کو عقل سلیم سے نوازا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس خالق کائنات کی حمد و ثنا میں لب کشائی کر رہا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد کروڑوں اربوں درود و سلام آقا کل، مولا کل، مالک کل، ختم رسول، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، جن کا ذکر آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور روح کی غذا۔ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اور میں ابتدا بیان کی یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جس نے درود پڑھا اسے انعام کیا ملا، جس نے آقا پر درود و سلام کی کثرت کی اسے انعام کیا ملا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ آب کوثر کتاب مفتی امین رحمت اللہ علیہ فیصل آباد کے رہنے والے انہوں نے اپنی کتاب میں آخذ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں طواف کعبہ کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو درود پڑھتا ہے، قدم رکھتا ہے تو درود پڑھتا ہے۔ جب مینا میں گیا، قدم اٹھاتا ہے تو درود پڑھتا ہے، قدم رکھتا ہے تو درود پڑھتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں تو طواف کے دوران لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا لگائی جاتی ہے، لیکن یہ عجیب بندہ ہے، یہ عجیب نوجوان ہے، یہ درود ہی پڑھے جا رہا ہے، قدم اٹھاتا ہے درود پڑھتا ہے، قدم رکھتا ہے درود پڑھتا ہے۔ جب وہ طواف سے اور باقی کام کر کے فارغ ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تجھے دعائیں نہیں آتی؟ کیا تجھے تلبیہ نہیں آتا؟ ہر بندہ تو پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن میں نے دیکھا کہ تو قدم اٹھاتا تھا درود پڑھتا تھا، قدم رکھتا تھا درود پڑھتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے دعائیں بھی آتی ہیں، مجھے تلبیہ بھی آتا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن میرا واقعہ بڑا عجیب ہے، میرا واقعہ بڑا سوز والا ہے۔ بات یوں ہے کہ اے حسن بصری، بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد صاحب جب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، کئی دنوں کا سفر تھا، راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے میرے والد بیمار پڑ گئے اور راستے میں جب ایک رات کافڑے نے پڑاؤ کیا تو میرے والد کا بخار زیادہ تیز ہو گیا۔ اب میں ان کے قدم دبا رہا تھا، کاش کہ آج کا نوجوان بھی اپنے والد کے قدم دبا، لیکن پرواہ نہیں کرتے، والد بلاتا رہتا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ میں قدم دبا رہا تھا تو اچانک میرے والد کی موت واقع ہو گئی۔
روح کب سے انسے سے پرواز کر گئی۔ اب میں فکر مند ہوا کہ مسافر بھی نہ کفن نہ دفن کا انتظام، صبح کیا ہوگا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے والد کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے والد کا چہرہ بگڑنا شروع ہوگا، بگڑتے بگڑتے سیاہ پڑ گیا۔ میں اور پریشان ہو گیا کہ جب صبح قافلے والے اٹھیں گے اور اس کا چہرہ دیکھیں گے میرے والد کا تو کیا کہیں گے، مجھے تانے دیں گے کہ اتنا بدکار سیاہکار اس لیے شعار تھا کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ بگڑ گیا، پیٹ پھول گیا اور رنگ سیاہ ہو گیا۔ اسی عالم میں نے کپڑا ڈال دیا والد کے چہرے پر اور اب سرانے بیٹھے یہ دعا کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا یا اللہ صبح کیا ہوگا۔ یہی سوچتے 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 مجھے اونگ آ گئی، مجھے گھل آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک گھوڑا سوار تشریف لایا، سر پر عمامہ سجا ہوا، مہکے ہوئے کپڑے اور نقاب لگایا ہوا۔ وہ آ کر میرے والد کے چہرے کے قریب آ کر بیٹھے، کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ مبارک میرے والد کے چہرے پر پھیرا۔ جو ہی ہاتھ پھیر رہا تھا میرے والد کا چہرہ چمک میرے والد کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب تو ہستی اٹھ کر جانے لگی، میں نے دامن تھام لیا اور میں نے عرض کیا حضور آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف تو کرائیں، اپنی زیارت تو کرائیں۔ اس مشکل وقت میں میری مدد کی، میرے والد کی مدد کی، میرے والد کا چہرہ آپ نے روشن کر دیا، ذرا بتائیں تو صحیح، ذرا نقاب تو ہٹائیں، ذرا جلوہ تو دکھائیں۔ تو انہوں نے نقاب ہٹایا، اتنا نورانی چہرہ تھا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کل زلف پہ اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہمت شخصیت کہنے لگی اے نوجوان تو مجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا۔ ارے میں وہی تو ہوں جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا تیرا باپ کلمہ پڑھتا تھا۔ سن تیرا والد گنہگار ضرور تھا لیکن نماز کا پابند تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کی یہ ایک اچھی عادت تھی کہ یہ اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک میری ذات پر درود نہ پڑھے۔ آج جب یہ بیمار تھا، جب نماز نہ پڑھ سکا، جب درود نہ پڑھ سکا، روح اٹکی ہوئی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ آخری لمحات ہیں تو اس نے مجھے دل ہی دل میں پکارا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی فارغ من مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ آج تو حالت یہ ہو گئی کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی، اب تو درود بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، میرے حال پہ رحم و کرم کیجئے۔ جب اس نے دل سے یہ پکارا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کوئی دل سے پکارنے والا تو ہو۔ آج ہمارا درود ہے کیا حال ہے؟ درود بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، اور درود کی تصویر بھی چل رہی ہے، پھر خاموش ہو جاتے ہیں، باتوں میں لگ جاتے ہیں، پھر تصویر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یار یہ کیا ہے؟ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ درود پڑھنا، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں درود ایسا پڑھنا چاہیے، درود یاد کر کے پڑھنا چاہیے۔ آپ کہیں بھئی یاد ہوتا ہے تو بندہ پڑھتا ہے نا، بھائی زبانی یاد کرنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ درود اس طرح پڑھو یاد کر کے، یعنی آقا کریم کا تصور باندھ کر، دنیاوی خیالات سے ذہن کو پاک کر کے، پھر آقا کی ذات پر درود پڑھو۔ مصلی بچھا ہوا ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، تسبیح پر خوشبو لگی ہو، منہ میں لاچی ہو، پھر درود پڑھو، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر درود کی برکتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، پھر وہاں سے مدد آتی ہے یا نہیں آتی۔ اب پیاز کھا کے ادھر تسبیح پکڑ کے ہم درود پڑھتے ہیں، یا گوشت کھا لیا پھر درود پڑھتے رہتے ہیں، یہ کیسا درود ہے؟ پیارے بھائیوں یاد کر کے درود پڑھو، یاد کر۔ کوئی ایسا وقت بھی تو ہونا کہ گوشہ تنہائی
پھر خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے، ایسا وقت ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، مصلی بچھا ہو اور درود پڑھ رہے ہو، وہ شخص بھی جس کا منہ کالا ہو گیا تھا وہ بھی اسی طرح درود پڑھتا تھا، سونے سے پہلے تصور باندھ کر آقا کو یاد کر کے درود پڑھتا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب اس نے فریاد کی تو ہم اس کی فریاد کو آ گئے، ہم نے اس کے سیاہ چہرے کو روشن کر دیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے۔ کہتا ہے یہ جب میں نے خواب دیکھا نا تو میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا اوہ یہ تو خواب، میں تو حقیقت سمجھ رہا تھا، یہ تو خواب تھا۔ میں نے کہا چلو کپڑا تو ہٹاؤں والد کے چہرے سے۔ جب کپڑا ہٹایا تو جیسے خواب میں حقیقت، جیسے خواب میں دیکھا تھا چہرہ روشن تھا، حقیقت میں چہرہ روشن ہو چکا۔ کوئی ایسا تو درود پڑھو یار، درود تو سب پڑھتے ہیں لیکن ایسا درود ہو جو فائدہ دیتا بھی ہے، لیکن تصور باندھ کر درود پڑھو۔ بس ٹائم ختم ہو گیا، لمحات ختم، کیونکہ یہ وقت ایسی چیز ہے کہ اس کا دامن پکڑنا مشکل ہے، اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ میں نے حضور کے چہرے کے بارے میں تھوڑی سی آیت تلاوت کی ودوہا، بس ایک حدیث حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا کریم کو ملنے کے لیے آپ کے گھر حاضر ہوا، تو میں جب اندر گیا میں نے دیکھا آقا کریم نے سب سرخ دھاری دار جبہ مبارک پہنا ہوا تھا اور سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی، اور چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ اب میں کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا۔ جب دیکھتے دیکھتے فیصلہ نہ کر پا رہا تھا ذہن کہ چاند زیادہ روشن ہے یا میرے محبوب کا چہرہ روشن ہے، پھر کیا ہوا، میرے دل نے، میرے عشق نے، میرے محبت نے گواہی دی، اے جابر سوچتا کیوں ہے، دیکھ تو صحیح۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میرے حبیب کا چہرہ سب سے زیادہ روشن ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پہ تو دھبے ہیں، میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ میری یہ چند منٹ کی حاضری قبول فرمائے، اگر وقت ہوتا تو آگے نکات بیان کرتا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔